السلام علیکم، ڈی این این نیوز کے ساتھ میں ہوں زہیر علی۔ ڈالتے ہیں نظر آج کی اہم خبروں پر۔ قوم کا ایک اور سپوت وطن عزیز پر قربان ہو گیا۔ سانگڑ سے تعلق رکھنے والا نوجوان کاشف جٹ وطن عزیز کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا۔ طیارہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے سینئر صحافی انصار نقوی کی میت کی شناخت ہو گئی اور ان کی نماز جنازہ آج بعد نماز عصر ادا کر دی گئی۔ وہاڑی میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر گندم کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی کیپٹن ریٹائرڈ وقاص رشید کا لڈن روڈ پر فیکٹری پر چھاپا، 10,000 گندم کی بوریاں برآمد کر لیں، پی آر سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ ڈی این این نیوز کی خبر پر ایکشن۔ خانیوال میں محکمہ ریلوے کی طرف سے خانیوال ریلوے اسٹیشن پر 2 ٹرینوں کا اسٹاپ بحال کر دیا گیا۔ حویلی لکھا کے نواحی گاؤں جمال کوٹ میں ویٹرنری ہسپتال جو کہ 1964 میں صدر ایوب خان اور میاں یاسین خان وٹو وزیر تعلیم کے دور میں تعمیر ہوا، جمال کوٹ ویٹرنری ہسپتال اب کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر بھاول نگر منور مکسی نے ناجائز منافع خوروں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا، متعدد چکن فروش، فروٹ فروشوں کو بھاری جرمانے عائد کر دیے گئے۔ فیصل آباد تھانہ ساہیان والا کے علاقہ چک نمبر 143 متیانی کے مکین وابڈا کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ اہل علاقہ نے ٹائر جلا کر وابڈا کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے شدید نعرے بازی کی۔ منڈی احمد آباد میں ڈاکٹر کی مبینہ غفلت سے 60 سالہ ریٹائرڈ فوجی محمد ظفر جان کی بازی ہار گیا۔ ورثاء نے اسپتال انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور شدید نعرے بازی کی۔ محمد ذیشان راہی کی رپورٹ کے مطابق سانگھڑ راوتیانی کے رہائشی استاد احمد علی کے بیٹے کاشف جٹ نے وطن عزیز کی حفاظت کرتے ہوئے کشمیر بارڈر پر ڈیوٹی کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ قوم کے اس سپوت کا جسد خاکی کشمیر سے سانگھڑ لایا جائے گا، جہاں اسے مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب نے ڈی این اے کے ذریعے انصار نقوی کی لاش کی شناخت کی تصدیق کر دی۔ انصار نقوی کی میت کی شناخت کے بعد سندھ فورینسک لیب کی جانب سے رپورٹ بھی جاری کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق انصار نقوی کی میت کی شناخت ڈی این اے نمونے کے ذریعے ہوئی۔ ان کے ڈی این اے نمونے صاحبزادے سید شہریار علی نقوی کے سیمپل سے میچنگ کر گئے۔ میت کی شناخت کے بعد صحافی انصار نقوی کے دونوں بیٹے چھیپا سردخانے پہنچے اور اس موقع پر ایم کیو ایم کے رہنما فیصل سبزواری بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ نماز جنازہ کے بعد صاحبزادے شہریار علی نقوی کا کہنا تھا کہ ان کے والد کی تدفین گلستان جوہر بلاک 19 قبرستان میں کی جائے گی۔ خیال رہے کہ انصار نقوی 22 مئی کو عید اہل خانہ کے ساتھ منانے کے لیے پی آئی اے کی پرواز 8303 سے لاہور سے کراچی پہنچ رہے تھے، تاہم ماڈل کالونی میں جہاز حادثے کا شکار ہو گیا۔ میاں اسلم کی رپورٹ کے مطابق حکومت پنجاب کی ہدایت پر گندم کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی کیپٹن ریٹائرڈ وقاص رشید نے لڈن روڈ پر فیکٹری پر چھاپا مار کر ناجائز طور پر 10,000 سے زائد گندم کی بوری ذخیرہ کی گئی تھی قبضے میں لے کر پی آر سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ وقاص رشید نے کہا کہ کسی کو بھی گندم کی ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ گندم کے ذخیرہ اندوزوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ گندم کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مقدمات کا اندراج کر کے ذخیرہ اندوزوں کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ خانیوال میں محکمہ ریلوے کی طرف سے خانیوال ریلوے اسٹیشن پر 2 ٹرینوں کا اسٹاپ بحال کر دیا گیا۔ اپ اینڈ ڈاؤن دونوں ٹرینیں خانیوال میں کراچی ایکسپریس اپ اینڈ ڈاؤن 30 منٹ اسٹاپ کے بعد روانہ ہوگی، جبکہ شالیمار ایکسپریس کا بھی اپ اینڈ ڈاؤن 30 منٹ اسٹاپ بحال کر دیا گیا ہے۔ خانیوال میں 2 ٹرینوں کے اسٹاپ بحال ہونے پر عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہمارے نمائندے نشاط احمد وٹو کی رپورٹ کے مطابق حویلی لکھا کے نواحی گاؤں جمال کوٹ ویٹرنری ہسپتال جو کہ 1964 میں صدر ایوب خان اور میاں یاسین خان وٹو وزیر تعلیم کے دور میں تعمیر ہوا۔ جمال کوٹ ویٹرنری ہسپتال اب کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یہ ہسپتال ایم این اے میاں محمد معین خان وٹو کے اپنے گاؤں میں موجود ہے، جس طرف نہ تو محکمہ نظر کر رہا ہے نہ ہی مقامی ایم این اے اور ایم پی اے۔ یہاں مختلف جگہوں سے ڈاکٹروں نے ڈیوٹیاں سر انجام دیں اور اب ڈاکٹر حضرات اس کھنڈر ہسپتال میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ڈیوٹی کو قائم رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی عمارت کسی بھی ڈاکٹر یا کام کرنے والے عملے کے لوگوں کی جان لینے کا سبب بن سکتی ہے۔
بھاول نگر سے ہمارے نمائندے ملک آصف رضا کی جانب سے دی گئی تفصیلات کے مطابق مقررہ ریٹ 260 روپے سے زائد فروخت کرنے والے چکن شاپس کا اچانک معائنہ کیا گیا۔ شہریوں کی شکایت پر زائد ریٹ پر چکن فروخت کرنے والے دکانداروں کو جرمانے کیے گئے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر بھاول نگر منور حسین مکسی نے شہر کے حجام اور سبزی اور فروٹ شاپس کا بھی معائنہ کیا اور SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا بھی کہا گیا۔ ہمارے نمائندے محمد حمزہ کی رپورٹ کے مطابق فیصل آباد میں تھانہ ایان والا کی حدود میں علاقہ مکینوں نے وابڈا کے خلاف شدید احتجاج کیا اور شدید نعرے بازی کی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے 3 دفعہ محکمہ وابڈا کو درخواست بھیجی لیکن کسی نے ایکشن نہیں لیا۔ گلی سے گزرتے ہوئے کھمبے سے کرنٹ لگنے کی وجہ سے غریب کسان زخمی جبکہ قیمتی بیل ہلاک ہو گیا۔ 3 سال سے متعدد بار جمرہ وابڈا کے ٹوٹے ہوئے کھمبے میں کرنٹ آنے کی درخواستیں دی گئیں پر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ جن کی نااہلی کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ان کی وجہ سے گاؤں والوں کا جو نقصان ہوا وہ پورا کریں۔ جھمرو وابڈا کی نااہلی کا ثبوت آج حادثے کی صورت میں سامنے آ گیا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے مدد کی اپیل کی ہے۔ منڈی احمد آباد سے ہمارے نمائندے محمد اکمل قادری کی رپورٹ کے مطابق رورل ہیلتھ سینٹر منڈی احمد آباد میں ڈاکٹر ناصر کی غفلت سے 60 سالہ ریٹائرڈ فوجی جاں بحق ہو گیا۔ طبیعت ناساز ہونے پر ہسپتال لایا گیا۔ ڈاکٹر کے بروقت چیک اپ نہ کرنے پر موت واقع ہوئی۔ مقتول کے بیٹے کا کہنا تھا کہ میرے والد کی طبیعت ناساز ہونے پر ان کو رورل ہیلتھ سینٹر منڈی احمد آباد لے کر آیا جہاں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر ناصر موجود نہ تھے۔ جب میرے والد کی حالت تشویشناک ہوئی تو ڈاکٹر ناصر کا پوچھا تو وہ آدھے گھنٹے بعد آئے، تب میرے والد انتقال کر چکے تھے۔ اس موقع پر ورثہ ہسپتال کے عملے کے خلاف احتجاج کرتے رہے۔ مقامی تھانے کی بھاری نفری SHO اعجاز احمد بھٹی کی قیادت میں مقامی رورل ہیلتھ سینٹر پہنچ گئی۔ ورثہ کا کہنا ہے کہ جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا احتجاج جاری رہے گا۔ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ جلال پور پیروالا کے محلہ امام بخش کالونی میں سیوریج کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ علاقہ مکین شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ علاقہ مکینوں کا احتجاج انتظامیہ سے فوری نوٹس لے کر سیوریج کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی حسن سے۔ جی علی حسن، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جلال پور پیروالا کے محلہ امام بخش کالونی میں۔ یہاں پر جو ہے سیوریج کا نظام درہم برہم دکھائی دیتا ہے۔ انتظامیہ جو ہے تمام تر صورتحال سے بے خبر دکھائی دیتی ہے۔ جو لوگوں کو جو ہے بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہے رہائشی موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ ہاں جی، گزارش یہ ہے صحیح، امام بخش کالونی کے محلے دار جو جتنا بھی ہیں بہت پریشان ہیں۔ ادھر بیماری پھیل رہی ہے، ادھر کوئی راستہ نہیں ہے گزرنے کا، کوئی نہ گلیاں نہ بنی ہوئی ہیں، نہ کوئی سیوریج کا نظام صحیح ہے، نہ میٹھا پانی کوئی آ رہا ہے۔ لوگوں تک بہت بڑی بڑی پریشانی بن رہی ہے۔ نہ مسجد کو جانے کا راستہ ہے، نہ جنازے گاہ کو جانے کا راستہ ہے۔ گڈر ابل رہے ہیں، مین ہال جو بھی ہیں، مین ہال مہربانی فرمائیں مین ہال جو ہیں وہ کھلوا دیں۔ ہماری ریکویسٹ ہے AC صاحب سے اور TM صاحب سے، مہربانی فرمائیں اور آ کر امام بخش کالونی کے حالات واقعات دیکھیں۔ عملے کے بندے آتے ہیں جو چھوٹی گلیوں میں 1-2 گڈر خالی کیے تو پھر چل پڑے۔ کوئی پورا سسٹم سارا نظام درہم برہم ہوا ہے۔ جی بالکل، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ مسئلے سے جو ہے حل کیا جائے اور ہم اس مشکلات سے بچ سکیں۔ جی علی حسن، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گجرات پولیس تھانہ صدر کھاریا نے منشیات فروشوں کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کیا۔ اس دوران بدنام زمانہ منشیات فروش ضمیر حیدر کو گرفتار کر لیا گیا۔ 1200 گرام چرس برآمد، مقدمہ درج۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے رائے عمر دراز سے۔ جی عمر دراز، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، DPO گجرات سید توصیف حیدر کی ہدایت پر پولیس کا ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے، جس میں پولیس کی مختلف ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ اس سلسلہ میں SHO تھانہ صدر کھاڑیاں مجاہد عباس نے پولیس ٹیم کے ہمراہ خصوصی آپریشن کر کے بدنام زمانہ منشیات فروش ضمیر حیدر ولد صفدر شاہ ساکن بابا لطیف شاہ غازی کھاڑیاں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضہ سے 1200 گرام چرس برآمد ہوئی، جس کے خلاف تھانہ صدر کھاڑیاں میں مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ جی رائے عمر دراز، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کبیروالا بستی غریب آباد کی سیوریج عرصہ دراز سے بند ہے۔ علاقے میں سیوریج کا کوئی نظام نہیں ہے، جس سے گلیوں سے گزرنے میں بہت مشکلات پیش آتی ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ابرار حسین سے۔
जी अबरार हुसैन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल बस्ती गरीबाबाद मलकपुर में सीवरेज का निज़ाम अरसा दराज से बंद है। सीवरेज का निज़ाम बंद होने की वजह से नालियों का पानी बाहर गले में आ जाता है, जिसकी वजह से गुजरना बहुत मुश्किल है। इलाका मकीन का कहना है कि सीवरेज का निज़ाम मुसलसल बंद होने की वजह से जब बारिशें आती हैं तो बारिश का पानी नालियों, गलियों और घरों में खड़ा रहता है, जिसकी वजह से गुजरना बहुत मुश्किल है। और उनका मजीद कहना है कि यह मुज़ी बीमारी फैलने का सबब बन रहा है। उनका आला हुकाम से मुतालबा है कि सीवरेज का निज़ाम को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। जी अबरार हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकपतन थाना फरीद नगर के इलाके में डाकुओं का राज, पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। रेलवे रोड मदीना पर दुकान में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात हुई। 80,000 रुपए से जायद नकदी लेकर फरार हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज DNN को मौसूल हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एम साजिद से। जी एम साजिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बहुत शुक्रिया जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकपतन का इलाका थाना फरीद नगर की हदूद में, जहाँ पर अभी कुछ देर कबल डाकू राज करते रहे, लेकिन मुतलका जो पुलिस है वो मुकम्मल तौर पर बेबस और खामोश तमाशाई बनी रही है। अगर हम ये भी अपनी नाज़रीन को बताते चलें कि रेलवे रोड मदीना पंसार स्टोर पर अभी दिन दिहाड़े कुछ देर कबल डकैती की वारदात हुई है, जिसमें 3 मोटरसाइकिल सवार मुसला निकाबपोश डाकुओं ने 80,000 रुपये लूट लिए और दुकान से जो आदमी यहाँ पर सामान खरीदने के लिए कस्टमर हजरात आ रहे थे तो डाकुओं ने उनको भी यरगमाल बना लिया है और यरगमाल बनाने के बाद उन पर भी तशद्दुद करते रहे हैं, जिसकी वाज़े फुटेज जो है CCTV फुटेज हमारे DNN न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जिसमें वाज़े देखा जा सकता है कि 3 निकाबपोश मुसला जो डाकू हैं उन्होंने तशद्दुद किस तरीके से किया और दुकानदार के 80,000 रुपये लूट कर फरार हो गए हैं। इस हवाले से जब मुतलका जो कि पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है तो पुलिस की जानिब से जवाब मिला कि अभी हम हदूद का तयन कर रहे हैं, अभी हमें जैसे पता चलेगा कि यह हदूद किस थाना की है तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन इतने में जो मुसला डाकू थे वो असला लहराते हुए इस इलाका से 80,000 रुपये लूट कर फरार हो चुके हैं, जिसकी वजह से मकामी जो दुकानदार हैं, ताजर हजरात हैं, वो काफ़ी यहाँ पर खौफ व हरास में मुब्तला हो चुके हैं, जिनका कहना था कि DPO पाकपतन इस पर फौरी एक्शन लेते हुए मुसला डाकुओं के खिलाफ नोटिस ले ताकि मज़ीद हमारे मालो जान की हिफाजत की जा सके। मैं अपने नाजरीन को ये भी बताता चलूँ कि ये दिन का टाइम था जब 3 मुसला डाकू निकाबपोश आए। उन्होंने एक करियाना स्टोर जो कि पंसार स्टोर है वहाँ पर आकर असलाह के ज़ोर पर 80,000 रुपये लूटे और वहाँ पर CCTV फुटेज में भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर 3 लोग और भी थे जिनको दुकान के अंदर ही यरगमाल बनाने के बाद तशद्दुद किया गया और उनसे भी जो थोड़ी बहुत रकम थी वो भी लूट ली है। तो इस हवाले से जो मुतलका पुलिस है वो मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुकी है, लेकिन DNN न्यूज़ ने मुसला डाकुओं के ख़िलाफ़ अपनी CCTV फुटेज मसूल कर ली है, जो वाज़े दिखाई दे रही है कि यहाँ पर पुलिस मुकम्मल तौर पर बेबस है और यहाँ के जो ताजर हैं वो लूटने पर मजबूर हो चुके हैं। जी एम साजिद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। इंतजामिया की जानिब से लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा हो गए। शहरी नहरों के किनारे लगाए गए नलकों से पानी भरने पर मजबूर हैं। इंतजामिया ने ताहाल वाटर फिल्ट्रेशन की मरम्मत का काम शुरू नहीं किया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद शहजाद भट्टी से। जी जावेद शहजाद भट्टी, तफसीलात बताइएगा। जी, पानी एक नेमत है। आलमी रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद का पानी मुद्रे सेहत करार दिया गया। साबका दौरे हुकूमत की जानिब से ज़िला भर में 20 से ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं, जो इंतजामिया की नाअहली की वजह से मुकम्मल नकारा हो गए। मुखैर हजरात की जानिब से हाफिजाबाद की 4 बड़ी नहरों के गिर्द नलके लगाए गए हैं, जिनसे शहरी पानी भरने में मसरूफ़ हैं। शहरियों का कहना है कि ज़िले इंतजामिया को चाहिए कि फिल्ट्रेशन प्लांट की मरम्मत करवाई जाए और इन नलकों की हिफाजत की जाए ताकि शहरी साफ़ पानी पीकर बीमारियों से महफूज रह सके। इस सिलसिले में हमने डिप्टी कमिश्नर नवीद शहजाद मिर्ज़ा से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि शहर के जितने फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा हो गए उनकी फौरी मरम्मत की जा रही है ताकि अवाम साफ़ पीने का पानी पीकर से बीमारियों से महफूज रहे। जी जावेद शहजाद भट्टी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ रूम से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।